السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے پاس بشارت صاحب تشریف لائے ہیں جو ہمارے پیشنٹ ہیں، اور یہ 1 مہینہ پہلے ہمارے پاس تشریف لائے تھے۔ ان کے کچھ مسئلے مسائل چل رہے تھے اور بہت جگہ سے یہ علاج کروا چکے تھے، اور یہ ہمارے پاس تب آئے ہیں جب بہت ساری جگہوں سے مایوس ہو چکے تھے۔ آج ہم ان کی زبانی پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس آ کے یہ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میں کافی ہسپتالوں میں گھومتا پھرتا رہا۔ مجھے تک یہ پرابلم 4 سال سے یہ پرابلم تھی، اور بہت زیادہ میں ہسپتالوں میں گھوما پھرا ہوں۔ انہوں نے دوائیاں دی، کوئی بعد میں سپمز میں آیا اسلام آباد، اس کے بعد ہولی فیملی میں، اس کے بعد سول ہسپتال میں جو راجہ بازار میں، پھر اس کے بعد ہم مظفر آباد میں بھی چیک کرواتا رہا، پھر اس طرح مختلف ہسپتالوں میں، اور MH اور CMH میں بھی میں گیا۔ تو سب نے تقریباً ایک ہی دوائیاں دی ہیں، ٹیگرال اور کچھ اور بھی اس طرح جو پین کی ہوتی ہیں۔ تو بعد میں MRI بھی کرائی مختلف، یعنی کہ انہوں نے اپنے طور پہ وہ کرواتے رہے، لیکن مجھے کوئی آرام اور فرق نہ پڑا، اور بہت زیادہ میں نے میڈیسن کھائی، حتیٰ کہ میرا معدہ بھی خراب ہو گیا تھا۔ پھر مجھے ان کا پتہ چلا، تو اس وجہ سے میں کوشش کی کہ میں ان کے پاس ایک بھائی نے جو ان سے تعارف ہوا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ ادھر حکیم صاحب ہیں، تو وہ امید ہے کہ آپ کا علاج اچھا کر لیں گے۔ تو میں ان کے پاس آیا، تو الحمدللہ 1 مہینہ سے میرا ٹریٹمنٹ جاری ہے۔ تو میں پہلے دن سے ہی یہ محسوس کر رہا ہوں کہ وہ ساری تکلیفوں کچھ بھی ابھی محسوس نہیں ہو رہی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ہے، لیکن برحال ٹریٹمنٹ اچھی میری جاری ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ یہ پرابلم مجھے اتنی سخت ہوتی تھی کہ میں بالکل سر سے پاؤں ایسے جڑ جاتا تھا، اور بہت زیادہ پرابلم تکلیف ہوتی تھی، درد ہوتا تھا۔ تو ڈاکٹر کہتے کہ بھائی اس کا کوئی حل نہیں ہے، یہ لا علاج مرض ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے، جو بھی ہمارے پاس ہے۔ اگر آپ امریکہ میں جائیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو یہی گولیاں دیں گے۔ تو الحمدللہ میں بہت بہتر ہو چکا ہوں، اور میں نے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ میں پہلے سے بہت نسبت بہتر ہو گیا ہوں، اور تکلیفوں سے دور ہو گئی ہے۔ جی بشار صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی، ہم وسیلہ بنے۔ آپ لوگوں کو، ہمارے سامنے کو کوئی میسیج، کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جن کو یہ پرابلمس ہیں یا دردیں ہیں، تو کیا کریں؟ وہ ہمارے پاس آئیں یا کہیں اور جائیں؟ بھائی میں تو یہی دیکھیں، جب بندہ یہ تکلیف سے یعنی کہ مایوس ہو جاتا ہے، تو جس مالک کے پاس جاتا ہے تو وہاں پہ اس کو کچھ افاقہ ہوتا ہے، تو تب ہی وہ دوسروں کو یہ کہتا ہے کہ بھائی فلاں ڈاکٹر صاحب یا حکیم صاحب ہیں، ان کے پاس آپ علاج کروائیں۔ تو الحمدللہ میں یہاں پہ بہت مطمئن ہوں، اور کافی گھوم پھر کے میں مایوس ہو گیا تھا، حتیٰ کہ ڈاکٹروں نے خود بھی مایوس کر دیا تھا کہ آپ کا علاج لامرض ہے، لا علاج ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہوگا۔ تو پھر ہمارے جانے والے ساتھی تھے جو ان کے بھی دوست تھے، تو انہوں نے مجھے رہنمائی کی میری کہ ایک بار ان سے آزما کے دیکھ لیتے۔ تو میں ان کے پاس آیا، تو جو انہوں نے ٹریٹمنٹ میری کی جاری ہے، ابھی بھی جاری ہے۔ تو الحمدللہ بہت میں بہتر ہو گیا۔ تو لوگوں کو بھی میں یہی میسیج دینا چاہتا ہوں۔ اب پرابلم میری کیا تھی، میری یہ رائٹ سائڈ پہ یہاں پہ درد نکلتا تھا، جیسے کرنٹ لگتا ہے اس طرح، وہ اتنا تیز ہوتا تھا کہ پورا جسم میرا جڑ جاتا تھا۔ تو ڈاکٹر کہتے کہ آپ کی کوئی اسپارکنگ ہو رہی ہے، کوئی کہتے دماغ کا مسئلہ ہے، کوئی مرغی کا کہتے تھے، تو جو لا علاج مرض ہے۔ تو اس وجہ سے میں پریشان ہو گیا تھا کہ اب کیا کروں، گولیاں کھا کھا کے میرا معدہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ تو یہاں پہ الحمدللہ میں بالکل بہتر ہو گیا ہوں، پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو گیا ہوں۔ اور لوگوں کو بھی میں یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ بھائی بغیر ڈاکٹروں کے اور معدہ خراب کریں، گولیاں الٹ کے سیدھے دیں گے، وہ اپنا وہ ٹوٹ کے آزماتے رہیں گے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کا کسی کو بھی مرض ہے تو وہ یہیں پہ تشریف لائے، تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ وہ بالکل درد سے وہ افاقہ ہو جائے گا اور ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت ہمیں امید دلاتا ہے، اور دنیا کے بندے جو ہیں یہ ہمیں نا امیدی دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں فرمائی جس کی شفا نہیں نازل فرمائی۔ چاہے جائے کہ ہماری کوشش، ہماری جستجو وہ اس پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پاتی کہ ہم اس بیماری کی کھوج لگا سکیں۔ یہ بشارت صاحب 1 مہینہ پہلے میرے پاس آئے تھے اسلام آباد میں لسانی دارالشفا میں، تو الحمدللہ ہم نے طب نبوی کی مناسبت سے ان کا علاج کیا۔ الحمدللہ
تو پہلے سیشن سے ہی کم از کم 70 سے 80% جو ہے وہ ریکوری ہوئی ہے الحمدللہ. درد کی شدت ان کی اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ اس شدت کی وجہ سے انہوں نے اپنی داڑھیں اپنے دانت تک نکلوا دیے، شاید اس وجہ سے مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے. مسئلہ کیا ہوتا تھا، جو ہمیں کیا ہوا، کیوں جب تک کسی بیماری کی ڈائگنوزنگ تشخیص درست نہیں ہوتی، معالج تشخیص نہیں کر سکتا، تب تک علاج درست نہیں ہو سکتا. ہمیں جو سمجھ آئی، ان کا رائٹ سائڈ کا جو ایشو تھا، یہ گال تھی، اس گال کے اندر عضلاتی اعصابی خشکی سردی کی وجہ سے ان کے جو عصبی پٹھے تھے وہ شدید متاثر ہو رہے تھے، ڈیڈ ہو رہے تھے، اور اس متاثر ہونے کی وجہ سے سپارکنگ ہو رہی تھی، اور سپارکنگ کی شدت اتنی زیادہ تھی، کیوں اس حصے میں آکسیلیٹر بلڈ کی انتہائی شدید جو ہے وہ کمی تھی. جب آکسیلیٹر بلڈ اس حصے میں نہیں آ رہا تھا، اسے نہ ملنے کی وجہ سے وہ بار بار انڈیکیٹر آ رہے تھے. اب ہم نے اس میں کیا، ہم نے کون سی اس میں جو ہے وہ ایسا میتھڈ استعمال کیا ہے کہ پہلے سیشن سے بہتری ہوگی، میڈیسن بھی چھوٹ گئی جو پہلے وہ لے رہا تھا. ہم نے بنیادی طور پر اس حصے کی طرف خون کی ٹریفک کو بحال کر دیا. جو یہاں پر خلیات، ڈیڈ سیل اور کمزور ویک سیل تھے، عصبی پٹھے تھے، عصبی سیل سے، نرو سیلز تھے، ہم نے ان کو یہاں سے ریموو کیا. وہ کس کے ذریعے؟ وہ ہم نے لیچ تھراپی کے ذریعے اور برننگ کے ذریعے ہم نے ان کو اس باڈی سے یہاں سے ریموو کیا، اور پھر لیچ تھراپی کے چند سیشن دیے، اور باقی جو ہے وہ کپنگ کر کے ہربل میڈیسن کے ساتھ اس حصے میں ہم نے ٹریفک، خون کی ٹریفک کی جو اس کا فلو وہ ہم نے زیادہ کیا. وہ فلو ہم جتنا زیادہ دیتے گئے یہ مریض کی ریکوری ہوتی گئی. ہمیں کس طرح پتہ چلا کہ یہ حصہ اس کا متاثر ہے؟ جب ہم نے کیس ٹیکنگ کی، کیس ہسٹری لی، تو یہ پتہ چلا کہ جب یہ سرد ٹھنڈے علاقے میں ہوتے ہیں تو چونکہ آلریڈی پہلے یہ حصہ، اس میں ٹھنڈک سردی کی زیادتی کی وجہ سے یہ حصے میں جو اس کے خلیات ہیں وہ مر رہے ہیں نا. تو مزید جب یہ ٹھنڈک میں جاتے ہیں تو یہ بلاکیج زیادہ ہوتی ہے، اس بلاکیج کی زیادتی کی وجہ سے وہ نقصان زیادہ ہوتا ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے. تو اب بقول ان کے جب ہم نے کیس ٹیکنگ کی گرم علاقے میں جب آتا ہوں تو میری تکلیف رفع ہو جاتی ہے. پھر ہم نے اس چیز کو ڈائگنوز کیا کہ اس حصے میں سردی کی زیادتی کی وجہ سے یہ سیل، ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے، خون کی افزائش نہیں ہو رہی، آکسیجن گرمی تری یہاں نہیں پہنچ رہی، جس کی وجہ سے یہاں پر سیلز کی اموات ہو رہی، سیل ڈیڈ ہو رہے ہیں. اب ہم نے وہی گرمی میں جا کر طبیعت جو بہتر ہوتی ہے، ہم نے عارضی طور پر آرٹیفیشل یہاں پر حرارت پروڈیوس کی. حرارت کس طرح ہم نے پروڈیوس کی؟ اس کے لیے ہم نے لیچ تھراپی کا استعمال کیا. لیچ تھراپی کے ذریعے اس حصے کی ٹریفک وہ بحال ہوئی، خون کا فلو تیز ہوا، اور ہیروڈین کی کیمیکل کی وجہ سے جتنی یہاں پہ بلاکنگ ہوئی تھی